نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامک تعارف صفحہ نمبر 124 124. دوسروں کا حق. قرآن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اگلی زندگی میں جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. ان لوگوں کی لازمی صفات میں سے ایک صفت اس طرح بتائی گئی ہے، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا معین حق ہے. المعارج 24-25. فی اموالہم حق للسائل والمحروم. موجودہ دنیا میں ہر انسان بہت سے اجتماعی رشتوں سے وابستہ ہے. بہت سے اجتماعی رشتوں سے، یعنی ایک انسان اس پلانٹ پر اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں. ایک طرف وہ وسیع تر عالم فطرت سے جڑا ہوا ہے، یعنی جس زمین پر رہتا ہے اس میں اس کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، روشنی، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری طرف انسانی سماج سے، یعنی جہاں ایک طرف انسان کائنات کی مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسری طرف انسانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. آدمی اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس میں ان سارے عناصر کا لازمی حصہ شامل رہتا ہے. یعنی انسان کو سورج کی روشنی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، اسی طرح خوراک بھی چاہیے جو زمین سے آتی ہے. پھر خوراک پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگ چاہیے کہ جو زمین میں خوراک کو اگائیں اور پھر اسے کاٹیں اور پھر تمام انسانوں تک پہنچائیں. تو زندہ رہنے کے لیے انسان کو مختلف انسانوں کی مدد اور حمایت چاہیے ہوتی ہے. آدمی اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس میں سارے عناصر کا لازمی حصہ شامل رہتا ہے. یعنی آج اگر ہم سب اپنے اپنے وجود پر غور کریں تو ہم جو کچھ ہیں وہ ہم تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہماری اس حیثیت میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. پیدا کرنے، پالنے، بڑا کرنے، پڑھانے، لکھانے، بہت سے ہنر سکھانے میں بہت سے لوگ اس کام میں شریک ہیں. کوئی انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے ماحول سے آزاد ہو کر محض اپنی ذاتی بنیاد پر کوئی قابل قدر چیز حاصل کر سکے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سب سے الگ ہو کر، ناراض ہو کر، ایک طرف بیٹھ کر کچھ بن جائے. عالم فطرت، سورج، ہوا، پانی وغیرہ سے آدمی جو ان گنت فوائد حاصل کرتا ہے اس کا بھی ایک حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ آدمی دل سے خالق کائنات کا شکر ادا کرے، یعنی جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہمارے لیے. شکر کا یہ احساس اتنا قوی ہو، قوی کا مطلب کیا ہے؟ طاقتور ہو، اسٹرانگ ہو، کہ خالق کی یاد اس کے روز و شب کے لمحات میں مستقل طور پر شامل ہو جائے. یعنی دن رات انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، کیونکہ ہر طرف جو کچھ بھی ہے وہ دراصل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. دن رات ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو لوگ خدا کا یہ حق ادا کریں وہی لوگ جائز طور پر خدا کی اس دنیا میں رہنے کے مستحق ہیں. یعنی ان کا یہاں رہنا لیگل ہے دوسرے لفظوں میں. اور جو لوگ اپنے محسن کا احسان نہ مانے، یعنی اپنے خالق کا شکر ادا نہ کریں، وہ لوگ اس زمین پر وقتی طور پر فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسرا حق وہ ہے جو سماج کی نسبت سے ہر انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے. اس دنیا میں آدمی جو مال حاصل کرتا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، ہر حال میں اس کے اندر سماج کا ایک حصہ شامل رہتا ہے. کسی بھی انسان کا حاصل کیا ہوا مال صرف اس کی ذاتی محنت یا لیاقت کا نتیجہ نہیں. یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، سوچیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے، جو بھی آپ کی بلانگنگز ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو صرف آپ کی اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے آپ کو ملی ہو یا آپ کی قابلیت کی وجہ سے آپ کو ملی ہو. بہت سی چیزیں ضروری نہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہوں، لیکن
اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں عطا کر دی، بلکہ وہ پورے سماج کا مشترک عطیہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو صرف ہم استعمال نہیں کرتے، اور بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر خود زمین۔ یہ انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کیا جائے، یعنی انسان اس کو مان جائے۔ اس اعتراف کی عملی صورت یہ ہے کہ اپنے حاصل کیے ہوئے مال کا ایک مستقل حصہ مستقل طور پر سائل اور محروم کو دیا جائے، یعنی ان لوگوں کو جو اپنی ضرورت کو سوال کی صورت میں پیش کرے، اور ان لوگوں کو بھی جو سوال تو نہ کرے مگر ان کے احوال بتا رہے ہوں کہ وہ مالی کمی کا شکار ہیں اور اس قابل ہے کہ انہیں مالی سہارا پہنچایا جائے۔ دوسروں کا حق ادا کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اس قابل بنتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اور یہ دنیا دراصل ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے، اور اس میں ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اسے کس طرح دوسروں کو دینے والے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں تو میں اجازت چاہوں گی۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اگر مال ہو اور پھر بھی وہ ڈیمانڈ کریں تو ان کو دے، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ان کی ایسی ضروریات ہو سکتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور ویسے بھی یہ کہ ماں باپ کا حق ہے ہم پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک کا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں والدین کا حق ہے۔ یعنی آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مال میں حق ہے اس کے والدین کا۔ ڈز اٹ انکلوڈ زکوٰۃ اینڈ صدقہ بوتھ؟ جی ہاں، زکوٰۃ تو بہرحال فرض ہے، اور اس میں جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے وہ تو قرآن پاک نے خود ڈیفائن کر دیا، اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں یا خیرات ہیں، یہ انسان جو کچھ بھی دیتا ہے کسی کو، ان سب پر حاوی ہے۔ یہ لکھتی ہے کہ آئی انجوائے when I share whatever I have، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے جب یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو اس وقت اس کو انجوائے کرتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ انسان کو دے کر ہی خوشی ہوتی، روک کر نہیں۔ کیا سسٹر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ شادی شدہ ہو مراد ہے، اگر وہ مستحق ہے۔ دیکھیے کہ زکوٰۃ جن لوگوں پر لگتی ہے وہ قرآن نے ان کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا۔ اگر آپ کو اس وقت یاد نہ ہو تو آپ کتاب الزکوٰۃ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ میں وہ آیات موجود ہیں اور ان کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اقبال کیلانی کی جو کتاب الزکوٰۃ ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن کن لوگوں کو نہیں دی جانی چاہیے۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں۔ مستحق سے مراد یہ کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات جو ہیں فقراء اور مساکین کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے کہ وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، فقیر اور مسکین ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ Who has more right, poor relatives or poor people؟ پور ریلیٹیوز کا زیادہ حق ہے، لیکن اگر آس پاس پور پیپل بھی ہوں اور انسان ان کو جانتا ہو تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ یعنی سب صرف ریلیٹیوز کو ہی نہ دے دیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اس معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو قریب ہوں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو شوہر کی اجازت سے زیادہ تو نہیں دے سکتے؟ جی ہاں، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دینا چاہیے۔ تھوڑی بہت چیز تو ٹھیک ہے، جیسے اگر وہ آ گئے ہیں تو ان کی مہمانداری کی جا رہی ہے، یا یہ کہ جو اگر آپ کی اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی ذاتی مال ہے تو اس میں آپ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر کے مال میں سے دیتے ہیں تو ایک انسانی حق کے طور پر تو چھوٹا موٹا دے سکتے، لیکن بڑی اماؤنٹ نہیں دے سکتے۔ What about women if she does not work؟
ورک نہ بھی کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے انسان کے پاس. شوہر کی طرف سے کچھ ملتا ہے, کچھ انسان کو بعض اوقات وراثت میں ملتا ہے, کچھ تحفوں کی شکل میں انسان کے پاس ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو شادیوں کے موقع پر اور عیدوں کے موقع پر اور مختلف مواقع پر تحفوں کا لین دین ہوتا ہے, تو اس کے ذریعے بھی انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. تو جب انسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے. اگر ریلیٹیوز کے پاس کچھ گولڈ ہو تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر تھوڑا بہت گولڈ ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر وہ اتنا گولڈ ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے اور ان پہ زکوٰۃ لگتی تو پھر تو نہیں دے سکتے ان کو. ان وچ کیٹیگری ڈز سروینٹس کم؟ سروینٹس جو ہیں وہ فقراء اور مساکین ہیں تو پھر ان کو دے سکتے ہیں. بعض لوگ فقیر مسکین نہیں ہوتے لیکن کام کرتے ہیں تو ان پر پھر زکوٰۃ نہیں لگے گی. آپ دیکھیے کہ یہ فقہ کی کلاس نہیں ہے اور نہ ہی میں زکوٰۃ کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں اس وقت. اگر آپ زکوٰۃ پر زیادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کتاب الزکوٰۃ پڑھیے, اور اس کی میرے خیال ہے ریکارڈنگز بھی کچھ ہوں گی مزید وضاحت اور تفصیل کی, تو ان سے معلوم کر لیجیے. تو بنیادی طور پر جو خلاصہ ہے سبق کا وہ کیا ہے؟ جو اس کا عنوان ہے, دوسروں کا حق. اور دوسروں میں کون کون شامل ہے؟ صرف انسان ہی نہیں, اس زمین پہ بسنے والے تمام مخلوقات, خواہ وہ جاندار ہوں یا حیوان ہوں یا جامد ہوں یا پھر زمین پر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں, فضا میں یا آسمان میں. جو چیز بھی جس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا حق ادا کرنا, اور اس میں کم از کم اس کا احسان ماننا اور اس کے شکر گزار ہونا, یہ نہایت ضروری ہے. اور اس میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہو انسان, اور پھر انسانوں میں سے جو آپ پر احسان کرے, اور جو نہ بھی کرے. بعض لوگ ڈائریکٹ احسان کرتے ہیں اور بعض لوگ انڈائریکٹ احسان کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ احسان کرتے ہیں ان کو تو ہم پھر بھی مان جاتے ہیں کہ ہاں ان کا ہم پر احسان ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ براہ راست ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہوتے لیکن انڈائریکٹلی ہمیں ان سے بہت سا فیض پہنچ رہا ہوتا ہے, تو اس احسان کو بھی ماننا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ جو کچھ ہیں اس کے بننے میں صرف کسی ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہے, بہت سے انسان شریک ہیں اس میں. ان سب کے شکر گزار ہوں, سب کے لیے خیر خواہی رکھیں, سب کی بھلائی چاہیں. جی انہوں نے لکھا تمام کائنات, بالکل. our environment also comes in دوسروں کی کیٹیگری, جی بالکل. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.